بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا جہلمی نے لفظ رحمان کے بارے میں نیا عقیدہ متعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ لفظ بغیر الف لام کے استعمال ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے یا عبد الصمد ہے تو کیا اس کو صمد یا رحمان کے نام سے پکارا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، رحمان کا نام جو ہے نا وہ پکارا جا سکتا ہے۔ رحمان کہتے ہیں رحم کرنے والے کو۔ اللہ کا نام رحمان نہیں ہے، اللہ کا نام ہے الرحمن، دی رحمان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں گے تو الرحمن استعمال کریں گے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال کرنا ہو تو بغیر الف لام کے رحمان کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس عقیدے کے مطابق انجینئر نے کھربوں رحمان بنا دیا، نعوذ باللہ، کیونکہ اس عقیدے کے مطابق ہر انسان کو رحمان کہا جا سکتا ہے، جبکہ یہ عقیدہ امت کے اندر کسی نے بھی پہلے پیش نہیں کیا، نہ ہی اس کا قرآن و سنت سے ثبوت ہے، نہ یہ فرق قرآن کریم سے ثابت ہے، نہ یہ فرق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ یہ فرق کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ ہی کسی تابعی سے ثابت ہے، بلکہ انجینئر سے پہلے پوری امت میں یہ فرق آج تک کسی نے پیش نہیں کیا۔ البتہ ایک بندہ گزرا ہے جو اپنے آپ کو رحمان کہلاتا تھا اور کفار بھی اس کو رحمان کہتے تھے، وہ ہے مسیلمہ کذاب، جس کو رحمان یمامہ بھی کہا جاتا تھا اور رحمان بھی کہا جاتا تھا، اور کفار مکہ اس کو رحمان یا رحمان یمامہ کے لفظ سے ذکر کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ کتب حدیث میں بھی ہے اور تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے، حدیث کے شارحین نے بھی لکھا ہے۔ مجمع الزوائد میں طبرانی کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث لکھی ہے جس میں یہی تذکرہ ہے کہ مسیلمہ کذاب نے اپنا نام رحمان رکھا ہوا تھا، اور مجمع الزوائد میں یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے رجالہ موثقون، کہ اس کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے۔ اور اسی طرح امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے المراسیل کے اندر بھی ایک مرسل روایت اسی مضمون کی لکھی ہے کہ مسیلمہ کذاب کو رحمان کہا جاتا تھا اور کفار مکہ اس کو رحمان کہتے تھے۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی مرسل سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ اور مراسیل ابی داود، ان دونوں میں سند مرسل ہیں، اور بہت سے علماء امت مرسل حدیث کو حجت سمجھتے ہیں، اور اگر ان حضرات کا قول لیا جائے جو مرسل حدیث کو حجت نہیں سمجھتے تو بھی متصل حدیث بھی اس پر ہم پیش کر چکے ہیں مجمع الزوائد کے حوالے سے۔ انہوں نے طبرانی سے یہ حدیث متصل سند کے ساتھ نقل کی ہے، تو مرسل حدیث کو تائید کے طور پر تو بالاتفاق پیش کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال کتب حدیث میں بھی یہ چیز موجود ہے اور کتب تفسیر میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ سورہ فرقان کے اندر جو آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، جب کفار مکہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ مسیلمہ کذاب کو رحمان سمجھتے تھے، تو مسیلمہ کذاب ہی ایک شخصیت گزری ہے جس نے اپنے آپ کو رحمان کہلوایا تھا اور لوگ اس کو رحمان کہتے تھے۔ مسیلمہ کذاب کے علاوہ پوری تاریخ میں کسی نے نہ اپنے آپ کو رحمان کہلوایا نہ کسی کو رحمان کہا گیا۔ مسیلمہ کذاب کے بعد پہلا شخص انجینئر محمد علی مرزا آیا ہے کہ جس نے آ کر یہ نظریہ دیا، تو یہ نظریہ اسلام کے مطابق نہیں بلکہ مسیلمہ کذاب کے مطابق ہے، اس لیے انجینئر اپنے اس نظریے میں مسیلمہ کذاب کے نقش قدم پر ہے۔ اہل اسلام سے یہ نظریہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے الرحمن اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی بغیر الف لام کے رحمان کا لفظ استعمال کرنے کی اجازت کسی نے دی ہو، کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن و سنت سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ محدثین سے، نہ فقہا سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔